السلام علیکم جی نواز صاحب، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے جی. اس دور کا جو ایک مشہور مسئلہ ہے نا، فیمس ایشو ہے کہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے، کہ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایک گمبھیر جو ایشو ہے، گمبھیر مسئلہ ہے جسے ہم جو ہے مردانہ کمزوری کے نام سے جانتے ہیں. تو اس دور کے جو حکماء ہیں نام نہاد، وہ اس کا حل پیش کرتے ہیں، مختلف صورتوں میں پیش کرتے ہیں اس کا حل. تو نظریہ مفرد اعضاء کے جو قانون ہے اس کے تحت یہ مردانہ کمزوری ہے کیا، اور اس کا طریقہ علاج جو مستند ہے وہ اس کی اگر آپ جو ہے وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے طب یونانی جو قدیم طب ہے، ہم نظریہ مفرد اعضاء کے جتنے حاملین ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس کوئی نئے نظریے نہیں ہیں. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صرف تجدید کیا ہے، اور تجدید ہر زمانے میں یہ لازم ہے. اگر اس میں تجدید نہیں کیا جائے تو یہ ختم ہو جائے. تو الغرض بات میں یہ کر رہا تھا کہ مردانہ امراض جو ہے نا، مردانہ امراض کے یہ ایسے امراض، کوئی ایسے خصوصی امراض نہیں ہیں جو انسان کے جسم سے باہر ہو. جب یہ امراض انسان کے جسم کے اندر ہے تو پھر ایک سسٹم کے تحت ہے، ایک سسٹم کے تحت. وہ سسٹم پہ ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے کہ سسٹم کیا ہے. انسانی جسم، انسانی جسم میں مختصر میں ڈیفینیشن کرتا ہوں اس کا. مختصر یہ ہے کہ ایک دل ہے جو حرکتی نظام کا منبع ہے. جو حرکت ہو رہا ہے تو اسی کے تحت دل کہتے ہیں. اور ایک دماغ ہے جو احساس کا منبع ہے. جتنا احساس ہوتا ہے یہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور دوسرا جگر ہے. جگر خون کو بنانے میں اہم کردار ہے اس کا، منی بنانے میں، رطوبات بنانے میں، اس کے اخراج کرنے میں. غدود جاذبہ کی طرف ذریعے سے، غدود ناقلہ کے ذریعے سے وہ خارج کرتے ہیں. اسی طرح سے عضلات جو ہے نا وہ خدام ہے دل کا، اور اعصاب ہے خدام ہے دماغ کا، خادم ہے. اور غدود ناقلہ اور غدود جاذبہ یہ خادم ہے جگر کا. ابھی ہم بہت سے باتوں کو چھوڑیں، اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں. یہاں مردانہ عضوی تناسل میں یہ تینوں پرتیں لگی ہوئی ہیں. ایک پرت کا تعلق اعصاب سے ہے جو دماغ سے تعلق ہے. ایک عضلات ہے جو دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور ایک پردہ جگر کا ہے جو جگر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے غدود کے شکل میں ہو چاہے وہ جھلی کی شکل میں ہو. ابھی یہ تینوں اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اس میں اگر ایک کام نہ کرے تو مردانہ طاقت نہیں ہے، بلکہ ساری انسان کی ساری قوت کام نہیں کر سکے گی. ابھی احساس کا قوت جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ بندہ سوچتے ہے کہ میں مجامعت کروں، مباشرت کروں، تو احساس کس نے پیدا کیا؟ یہ دماغ نے پیدا کیا، اعصاب کے ذریعے سے وہاں پہنچا دیا عضوی تناسل تک. لیکن ابھی اس کے لیے حرکت ہونا چاہیے، تو دل سے حرکت آنا شروع ہوئی تو وہ اس میں تناؤ آ گیا، وہ اپنے طبی حالت تک پہنچ گیا، اس کے طبی حالت جو ہے. اور اس کے لیے ایک تیسرا چیز ہے منی پیدا کرنا، اس کا خارج کرنا، یہ جگر کہتے ہیں. ابھی اگر ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو ہم تینوں چیزوں کو پہلے دیکھیں گے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے. احساس کی کمی ہے، حرکت کی کمی ہے، یا منی کی کمی ہے. مسئلہ کس میں آ رہا ہے؟ منی کی کمی ہے تو جگر میں فرق ہوگا. جگر میں یا تسکین ہوگا، یا تحریک ہوگا، یا تحلیل ہوگا. تین اعضائی رئیسے ہیں، تین کیفیات ہیں.
تحریک سے چیز بڑھ جاتا ہے. تحریک کا معنی یہ ہے کہ ایک مطلب خون کا سرکل ہر اعضاء کو اپنا اپنے مطلب حصہ ملتا ہے. ٹچنگ کرے. لیکن کسی کو اگر زیادہ حصہ ملنا شروع ہو تو وہ اعضاء کیا کہلاتا ہے؟ تحریک کا اعضاء کہلاتا ہے. اور جہاں سے گزر رہا ہے جو غذا کم ہو رہا ہے وہاں تحلیل ہے. اور جس سے بالکل نہیں بن رہا ہے، نہ ملتا ہے نہ بن رہا ہے، وہاں تسکین. ابھی ہم ان تین اعضاؤں کو دیکھیں گے، ان تینوں کیفیت کو دیکھیں گے کہ یار یہ تحریک کہاں ہے، تحلیل کہاں ہے، تسکین کہاں ہے. احساس میں کمی ہے تو دماغ کے ساتھ تعلق ہے، حرکت میں کمی ہے تو دل کے ساتھ تعلق ہے، منی میں کوئی کمی ہے پروڈکشن میں تو پھر جگر میں. ہم اس کو مد نظر رکھ کر ہم علاج کر سکیں گے. باقی کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس طرح پشتہ بنائے، ایسا وہ بڑے بڑے کیپسول میں نے بنا دیں، ویگرا ہے، ویٹاگرا ہے. میں تو علم کے روشنی میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے میں تو اس کو کینسل کر رہا ہوں کہ یار یہ علمی بات نہیں ہے، یہ ایسا تکا ہے. تکا کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، لیکن علم نہیں، مستند علاج نہیں ہے. مستند علاج نہیں. تو آپ کے پاس جو ہے اس کا مستند علاج موجود ہے؟ ہاں میرے پاس موجود. تو اگر کسی نوجوان کو اس حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ باقاعدہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. تو آپ اپنے مطلب دواخانے کا نام اچھا جی، بتا دیں. میرا دواخانہ تو یہاں جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ مانسیرا میں ہے، لاری اڈے کے ساتھ ہے. اور میرا نمبر جو ہے نا وہ 0345 58 75 558 0345 58 75 558. اور دواخانے کا نام؟ اور دواخانے کا نام ہے نوری دواخانہ. اس کا دوسرا نمبر بھی ہے، زونگ میں ہے 0301 5707 004 0301 5707 004. اور یہ انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ نمبر بھی آئیں گے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی آ جائے تو یہاں ہم ایسے ہی علاج نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں مطلب یہ کہ سعودی سے کوئی فون کرے کہ ہمیں مردانہ طاقت کی کوئی دوائی بھیج دیں، تو ہم نہیں بھیج سکتے ہیں. اور یہاں پر آ کے ہم اس کے مزاج دیکھیں گے، اس کے تحریک اور تحلیل اور تسکین دیکھیں گے، اس کے اعضاء دیکھیں گے کون سے اعضاء میں تحریک ہے، کون سے اعضاء میں تحلیل ہے، کون سے اعضاء میں تسکین ہے. تو پھر ہمارے پاس ایک روشنی آ جائے گی. علم کی مثال روشنی ہے. اگر آپ بغیر روشنی کا ہم تیر مارے تو ہو سکتا ہے لگ بھی جائے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا لگ جائے. ٹھیک ہے جی امین نواز صاحب.